خدا دې تاسو ته په اشارې پوهېدو توفیق ودرکړي. استاد لوگ غلط ہیں، ذرا خاموش ہو جائیں. سکون کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، جب تک یہ بنبناہٹ ہے بڑا مشکل ہوگا میرے لیے بات کرنا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زعماء، میرے نوجوان ساتھیوں اور ختم نبوت اور شمع رسالت کے پروانوں، میں اپنے لیے باعث سعادت بھی سمجھتا ہوں، باعث اعزاز بھی سمجھتا ہوں کہ اس مبارک محفل میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں. دن بھر کے طویل سفر کے بعد آپ تک پہنچا ہوں. ظاہر ہے کہ میں اس مجلس کے اور اس مجلس کے موضوع کے حوالے سے شاید لمبی بات نہ کر سکوں، لیکن ایک بات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے اور امت کے سپرد کی ہے، وہ اعلاء کلمت اللہ ہے. اللہ کی بات کو سربلند ہونا چاہیے. بڑی سے بڑی طاغوتی قوت اگر وہ اس آواز کو دبانا چاہے، اس کلمے کو کمزور کرنا چاہے، اس کو اپنے ماتحت بنانا چاہے، تو امت پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بلندی اور اعلاء کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس مقصد کو اپنے لیے اس طرح فرض سمجھے جس طرح وہ اپنے 5 نمازوں کو اپنے لیے فرض سمجھتا ہے. اب ظاہر ہے
کہ ہماری پوری اسلامی تاریخ میں کشمکش اسی بات پہ رہی ہے، اور یہ کشمکش آج بھی ہے اور آنے والے حالات میں بھی رہے گی۔ لیکن ہم نے بھی اپنا فرض نبھانا ہوگا۔ ہم آزمائشوں کو دعوت نہیں دیتے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ آزمائشوں کو دعوت نہ دیا کرو، لیکن اگر مقدر ہو آ جائے تو پھر ڈٹ جایا کرو۔ پھر بزدلی مسلمان کے شاعر نشان ہے، المؤمن لیس بجبار۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ایک مقولہ ہے چھوٹا سا، کہ اسلام اور بزدلی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب اس حوالے سے ہم اپنے پس منظر کو سمجھیں۔ جس بر صغیر میں ہم رہتے ہیں، اس بر صغیر کی تاریخ پہ ہم نظر رکھیں۔ ہماری تاریخ کا سب سے اہم مسئلہ وہ ہماری آزادی کا تھا۔ اور ہمارے اکابر تھے کہ جنہوں نے انگریز کی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انیسویں صدی کے اوائل میں حضرت امام ولی اللہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہم اللہ، انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا۔ ہم پر غلامی کو مسلط رکھنے کے لیے انگریز نے کون کون سے طریقے اختیار کیے، انہوں نے ہندوستان کے عمومی مزاج کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے تمام تر مطالعے کا خلاصہ یہ نکالا کہ جب تک مسلمان کے سینے میں قرآن ہے اور جب تک ان کے اندر ان کا دین موجود ہے، ہم یہاں پر اپنا قبضہ مستحکم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سب سے پہلا حملہ جو انہوں نے کیا وہ ہماری تعلیم پر کیا، اور انگریز حکمران نے ہماری ہی مسلمانوں کی خدمات حاصل کر کے جو پہلا تعلیمی ادارہ قائم کیا اور جس کو ایک نیا نصاب تعلیم عطا کیا،
اس سے قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو، فارسی کے علوم کو خارج کیا، تاکہ آنے والی نسلوں کے اندر سے قرآن کی اور اپنے دین کی معرفت ختم ہو جائے، اور دین اسلام کی قیامت تک بقا ظاہر ہے کہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حقیقی دین کو منسوخ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور ایک شخص کی خدمات حاصل کی گئی اور اس نے دعوی نبوت کیا اور کہا کہ اب نئے سرے سے میں آپ کو شریعت دے رہا ہوں۔ یہ دو فتنے اس وقت پیدا کر لیے گئے۔ اب ایک بات یہاں سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ معاملہ آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ مقصد تو دین کا خاتمہ ہے، مقصد تو دین کو مغلوب کرنا ہے اور انسان کی اجتماعی زندگی سے مذہب اسلام کو نکالنا ہے، تاکہ نئے اسلام ہماری خاندانی زندگی میں ہماری رہنمائی کے قابل ہو، نئے ہمارے معاشرتی زندگی میں، نئے ہمارے اقتصادی زندگی میں، نئے ہمارے عدالتی زندگی میں، نہیں یہ ہمارے مملکتی زندگی میں ہماری رہنمائی کے قابل ہو۔ ہدف تو یہی تھا، باقی تو راستے ہیں، ذرائع ہیں۔ آپ کی تعلیم پر حملہ کرنا، آپ کی تعلیمی نصاب کو ختم کرنا۔ کیا آج وہ ادارے جن کو ہم دینی مدارس کہتے ہیں، جامعات اسلامیہ کہتے ہیں، کیا ان اداروں کے کردار کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی قوتیں کام نہیں کر رہی؟ کیا ہمارے ملک میں ہمارے اپنے ریاستی ادارے ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کے منصوبوں کو پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں؟ اب اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن انداز خیرخواہی کا اختیار کریں۔ ہم چاہتے ہیں قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، مدارس کے فضلاء کو بھی روزگار چاہیے، وہ بھی مختلف محکموں میں جائیں اور ملک کے لیے کردار ادا کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں بات تو آپ کی اچھی ہے، مدارس کے نوجوانوں کے لیے بھی ملک میں روزگار چاہیے، لیکن آپ کو آج یہ خیال کیسے آ گیا 70 سال کے بعد؟ جب پاکستان بنا، پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی بیوروکریسی نے کیوں یہاں علماء سے اور مدارس سے رابطہ نہیں کیا کہ اب تو انگریز بھی نہیں ہے، اب تو ہندو بھی نہیں ہے، اب تو ہم صرف مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی مملکت بن گئی ہے؟ یہ جو ہماری تعلیمی نصاب تقسیم ہو گیا تھا اور دو نصاب تعلیم متوازی بر صغیر میں کام کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے وہ متصادم تصور کیے جاتے تھے، آؤ اب ان کو قریب کر لیں، آؤ نصاب میں یکسانیت پیدا کر لیں۔ آپ لوگوں نے بجائے اس کے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک متفقہ نصاب تعلیم بنانے پر اپنی محنتیں صرف کرتے،
آپ نے ہمارے ساتھ 70 سال تک وہی رویہ رکھا ہے جو رویہ انگریز نے 1857 کے بعد ہمارے سے رکھا. کیسے ہم آپ پہ اعتماد کریں؟ اور آج بھی آپ ہم سے ایسے حالت میں رابطے کر رہے ہیں جب ہمیں بھی پتہ ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اب امریکہ بہادر کا دباؤ ہے آپ کو. جب آپ اس دباؤ کے تحت میرے ساتھ رابطہ کریں گے پھر میں کیا سوچوں گا کہ اس کا ایجنڈا میرے لیے کیا ہے. تو اس اعتبار سے جب آپ کے اندر سے عقیدہ ختم ہو جائے گا، ایمانیات نہیں رہیں گی، تو پھر اس کے بعد آپ کی آزادی آپ سے چھینی جائے گی. اب ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے ہمارے عقیدے پر براہ راست حملہ کیا. اور جب ختم نبوت کا انکار ہو اور اس عقیدہ ختم نبوت کا جو بنیادی ایجنڈا ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کی انکار کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ جہاد کا انکار ہے، تاکہ مسلمان کے اندر اپنے دین کی بقا کا جذبہ ختم کر دیا جائے اور اس کو گھر بٹھا دیا جائے، سلا دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اسلام کی آواز کو ختم کرنا، اس کے کردار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ادارے بنائے، اپنی طرف سے ادارے بنائے اور ہمارے اداروں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب ایسی صورتحال میں اگر ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم تو انہیں یہی کہتے ہیں کہ میرے مدارس سے جو نوجوان ہر سال فارغ ہوتے ہیں، کوئی 1 لاکھ کے قریب فارغ ہوتے ہوں گے لگ بھگ. کتنے لوگ فارغ ہوتے ہیں بھائی؟ اب یہ نوجوان جو ہمارے جامعات کے فارغ التحصیل ہیں، ایک بھی ایسا نہیں جو سرکار کے دروازے پر کھڑا ان سے روزگار کی بھیک مانگ رہا، ایک بھی نہیں. اور ان کے اپنی یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے گریجویشن کرنے والے نوجوان وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قطار اندر قطار کھڑے ہیں، ان کو تو روزگار دے نہیں سکتے. میرے اور آپ کے روزگار کی فکر ہو گئی ہے ان کو. بڑی ہمدردی ہے. اس ہمدردی کے پیچھے ہم جانتے ہیں کچھ عزائم ہیں اور ان کو بھی وقت کا انتظار ہوتا ہے. 20 سال تک انہوں نے کام کیا، 20 سال تک این جی اوز کے ذریعے کیا. ہم نے 20 سال پہلے این جی اوز کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی، قوم کو بیدار کرنے کی. ان کے ناپاک عزائم سے ہم نے آگاہ کیا تھا، لیکن بہرحال اس کے پیچھے بین الاقوامی وسائل، ہم غریب اپنے وسائل نہ ہونے کے برابر انہوں نے فضا بنائی. 20 سال سے ایک بندے کو تیار کیا، یہ آنے والے مستقبل کی خوشحالیوں کی علامت ہے، آنے والے مستقبل میں نوجوانوں کے روزگار کی علامت ہوگا. اور بڑے خوشنما قسم کے تصورات میرے ملک کے نوجوان کو دیے گئے اور تہذیبی لحاظ سے اس کو ننگا تڑنگا کر دیا. وہ نظریہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ نوجوان نسل کی نوجوان بیٹی وہ سرعام کہتی ہے اب میرا جسم میری مرضی.
میں ننگی رہوں یا میں لباس میں رہوں؟ خاوند سے کہنے لگی ہیں کہ آپ اپنے بستر کے لیے کسی اور کو تلاش کریں۔ یہاں تک ہم بھی حیا ہو گئے۔ تو خدا میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ مناظر آپ کے سامنے رکھ سکوں، اس کی تعبیر کس الفاظ میں کروں جو یہاں بازاروں پر سر عام کی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں اگر کرائے کی گاڑیاں اپنا اشتہار دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اگر تمہیں اپنے شوہر کے گھر نہیں جانا اور فرار کا راستہ اختیار کرنے ہیں تو پھر یہ گاڑیاں آپ کو فرار کا راستہ بتا سکتی ہیں۔ یہ تصور میرے نوجوان کو دیا جا رہا ہے، اس طرح میری بیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، اس طرح اس کو مستقبل بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ظاہر ہو گیا ہے۔ بہت کچھ تو ان کی زبانوں پہ آ گیا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اس ایجنڈے پہ ذرا آپ لوگوں کی نظر ہونی چاہیے۔ مدارس پر حملے کیے گئے، مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے۔ مدارس مشکوک ہیں، مدارس کے اندر پڑھنے والے مشکوک ہیں، ان کے استاد مشکوک ہیں۔ اور پھر میرے ہی علماء کرام کو بٹھایا جاتا ہے، اور میرے ہی علماء کرام کے دستخطوں سے ایک پیغام مرتب کیا جاتا ہے جس کو فتوے کی حیثیت دی جا رہی ہے، میرے ہی علماء کرام کے دستخطوں سے۔ کہ پاکستان مقدم ہے، پاکستان کی وفاداری کا یہ مقام ہے، پاکستان کی ریاست کا تقدس یہ ہے۔ کسی کو اپنے تو کوئی فتویٰ جاری کرنا، کوئی جہاد کی بات کرنا تو غلطی سے مجھے بھی بلا لیا ایک جلسے میں۔ میں نے کہا ہم جب سے پاکستان بنا ہے یہ ریکارڈ ہے ہمارا، 1 2 3 اور سن 47 سے لے کر آج تک یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ وفاداری کا کوئی ایسا مرحلہ کہ جس آزمائش پر ہم پورے نہ اترے ہوں نہیں۔ میں نے ریاست پہ اعتماد کیا ہے، میں نے ریاست کو احترام دیا ہے، لیکن ریاست مجھ پر شک کی نظر سے دیکھتی ہے، مجھے مشکوک قرار دے کر میرے خلاف قانون سازی کرتی ہے، مجھے مشکوک قرار دے کر یہ جواز پیدا کرتی ہے کہ کس طرح ان مدارس پہ ہاتھ ڈالا جائے، کبھی نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے سے، کبھی فوجی عدالتوں کے ذریعے سے، کبھی CTD کے ادارے بنائے جاتے ہیں، کبھی فورس شیڈول حرکت میں آتا ہے، اور فوکس صرف ہمارے مذہبی لوگ ہیں، مدارس ہیں، مدرسین ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں مساجد کے، یہ لوگ ان کے نشانے پہ آتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں اور آپ ہر قدم پر مجھ پہ شک کرتے ہیں تو یہ تعاون اور معاونت، میں نے کہا یہ 2 طرفہ ہوا کرتا ہے، ایک طرفہ کبھی نہیں ہوا کرتا۔ میں نے تم پہ اعتماد کیا ہے
تم بھی مجھ پہ اعتماد کرو گے تو کام چلے گا، ورنہ نہیں چل سکتا۔ آج پورے ملک میں اور بین الاقوامی سطح پر، کیونکہ اب قادیانیت کے ساتھ جنگ پاکستان کی سرزمین تک محدود ہے، پاکستان کے مسلمانوں نے اس فتنے کو دبوچا، تحریک چلائی، ان کو پارلیمنٹ میں لائے، براہ راست مباحثہ کیا، اور شکست کھانے کے بعد پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ اب مسلمان نہیں ہے۔ تو پاکستان نے اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، جھگڑا ہی پاکستان کا۔ اس لیے ایسی حکومت پاکستان میں چاہیے کہ جہاں اس فتنے کو رعایتیں دی جا سکیں، اور آپ نے دیکھا جو ہی یہ موجودہ حکومت آئی، کراچی میں، پنجاب میں، ہر طرف قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا، اور بین الاقوامی سطح پر ان کے کانفرنسیں ہوئی، اور سب سے بڑی کانفرنس ان کے لندن میں ہوئی، جن میں اس کے سربراہ نے شرکت کی، اور انگریز حکومت کے وہاں کے ایک منسٹر اس میں شرکت کی۔ ساری چیز سامنے آ گئی، ارادے کھل کر سامنے آ گئے۔ پھر یہاں پر جس انداز سے ناموس رسالت کے، توہین کے مرتکب لوگوں کو بری کیا گیا، اس کے لیے ہمارے عدالتیں استعمال کی گئی، اس کے لیے ہمارے ملک کا قانون استعمال کیا گیا۔ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو آج مدارس کی اصلاح کے نام پر در حقیقت مدارس کے کردار کو ختم کرنا ہے۔ ابتدا بڑے معصوم الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان معصوم الفاظ کے اندر زہر گھلی ہوتی ہے۔ ان کے ایجنڈے کا زہر ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم آپ کے اس میدان کے خادم ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمارے بھائی مولوی صاحبان کو شاید پتہ نہ چلے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم بر وقت بتا دیتے ہیں۔ لیکن ہم غریب مولوی ہیں، غریب مولوی کے اذان پر کوئی کلمہ نہیں کہتا۔ پھر آ کر خود جب ہم کہتے ہیں آپ کو کہ اس بادل میں طوفان آ رہا ہے، تو آپ نے ہماری بات پر اعتماد نہیں کیا، لیکن جب طوفان آیا اور سروں پر اولے پڑے، پھر فائدہ ہی کیا تھا؟ طوفان نے آپ کو صحرا میں دبوچ لیا، آپ کے پناہ کی جگہ کیا ہے؟ آج جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، آج بھی ہم اعلاء کلمت اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم تو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ریاست مدینہ ہے۔ ہر جگہ پر مذاق بن گئے ہیں، لیکن کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی حکمران پاکستان کی تاریخ میں اتنے مختصر عرصے میں ناکام نہیں ہوا جتنے کہ ہمارے یہ نااہل ہمارے سامنے آئے۔ ہم نے جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے ملین مارچ ملک بھر میں شروع کیے، ان کا یہ خیال تھا کہ ایک دو کر کے یہ مولوی صاحبان تھک جائیں گے، یہ جمعیت والے تھک جائیں گے۔ ہم سے بھی کارکن پوچھتا تھا
کہ آگے کیا ہوگا، ایک دو تو ہم کر لیں گے، پھر آگے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تیرا کام ہے، آگے کیا ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آپ نیت ٹھیک کر لیں اور میدان میں نکلے، راستے اللہ بنائے گا۔ اب تک ہم 11 ملین مارچ کر چکے ہیں، 11، اور ہر ملین مارچ ایک سے بڑھ کر کامیاب۔ عوام کی اتنی بڑی شرکت کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں۔ اور مجھے آپ لوگوں کی فکر ہے کہ جب یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اللہ کامیابی سے مکمل کرے، تو پھر ہم بڑا جلسہ بھی کریں گے، تو آپ کہتے ہیں مزہ نہیں آئے گا۔ اور انشاءاللہ یہ تحریک رکے گی نہیں، یہ تحریک اسلام آباد پہنچے گی، اور اس سے پہلے مستعفی ہو جائیں، ورنہ اسلام آباد کی سڑکوں پر پھر آخری جنگ کھیلی جائے گی۔ میرے جوانوں، میری بات سنیں۔ کنٹرول سے لبیک کو میں آپ کو ایک اطمینان دلانا چاہتا ہوں، ایک اطمینان، کہ مدارس کے خلاف جو ان کا پروگرام تھا الحمدللہ رک گیا ہے، زیادہ طاقتور اب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کے ناپاک عزائم تھے، اب صفائیاں پیش کر رہے ہیں، ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں۔ ناموس رسالت کے حوالے سے بڑی مشکل ہوگا کہ اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کر سکے یا کوئی قانون سازی کر سکے، کیونکہ ان کا مقصد ایک فرد نہیں ہے، قانون سازی ہوتی ہے، ایسے قوانین لانے کی کوشش کہ جس سے آئندہ کے لیے تحفظ مل سکے۔ اور سب سے بڑی بات جو ان کا ایجنڈا تھا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا، فلسطینیوں کی سرزمین پر صہیونی قبضے کو تسلیم کرنا ہے۔ اب عرب سرزمین پر یہود کا قبضہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہو کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، آپ نے تو بھگا کے اور ان کا پیچھا کر کے جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا، اور امت کو حکم دیا کہ ان کو جزیرہ عرب سے باہر رکھو، اور ہم آج ان کو خود دعوت دے کے آئیں اور آپ وہاں پر آباد ہو جائیں۔ یہ نہیں چلے گی یہ بات۔ یہ ایجنڈا بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آگے نہیں بڑھ سکے، اور اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو پھر جو مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کا قبضہ ہے، پھر اس پر ہمارا موقف کیا رہ جائے گا، کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ یہ تو جیسے ہم نے کشمیر کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا،
اور اسرائیل کے ناجائز قبضے کی قیمت پر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس طرح کیسے چلے گا؟ تو انشاءاللہ العزیز اسلام ایک دین زندگی ہے، سربلند ہے، اس کا جھنڈا سربلند ہے، وہ آزادی کا متقاضی ہے، آزاد معاشرے کا، کسی بین الاقوامی دباؤ سے آزاد مملکت کا تصور ہے، اور جس میں ہمارے عقائد کا تحفظ ہو۔ لہذا فرنگی نے میرے مدرسے کو ختم کیا اور میرے اکابر نے اس کی بنیاد ڈالی، اور آج بھی ہر محاذ پر اس دین کو اپنا تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے انکار پر قادیانی جماعت بنائی گئی، لیکن اس کے مقابلے میں علماء نے کام کیا، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز علماء کی یہ سب زندہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جنگ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی ہے؟ پھر ایسا نہ ہو کہ وقت آئے اور آپ کہیں جی مجھے تو ذرا بازار سے سودا لینا ہے۔ یہاں آپ کہتے ہیں کہ اشارہ کوا نما متبر درد ہوا متبر، تیرا اشارہ بولے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو تر و تازہ رکھے، اور یہاں جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا علمی اعتبار سے پوری طرح لیس ہو کر میدان میں آنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس جد و جہد کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں مزید طاقتور بنائے، اور یہ جو ہمارے ملین مارچ ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی قوت بنائے اور دین کے غلبے کا ذریعہ بنائے اور بہت کامیاب بنائے اور محضر انسانیت بنائے اس کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔